اس حکومت کی نصیب میں، قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہر وہ الزام جو یہ عمران خان صاحب پر لگاتے تھے وہ ان کے اپنے ہی پلٹ کر منہ پر آ رہا ہے، اور انہی کے وہ الزامات جو ہیں وہ ان کے اوپر ثابت بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، اسرائیل نواز ہیں، اس طرح کے الزامات بیہودہ قسم کے لگاتے تھے، تو آج یہ الزامات خود اس حکومت کے اوپر پلٹ کر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ خود ہی بن رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ اپوزیشن نے یا عمران خان نے ان کے اوپر یہ الزامات لگائے، بلکہ ان کے اپنے کرتوت اس طرح کے ہیں اور ان کی اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ اس سے پلٹ کر یہ الزام خود بخود ان کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اب یہ جو شمع جنیجو کا معاملہ ہے، جو اقوام متحدہ میں خاتون جو تھیں اسرائیلی لابسٹ ہیں، ان کی حمایتی ہیں، سارا پتہ چل رہا ہے کہ وہ خاتون شروع سے اسرائیل کی ایک حامی رہی ہیں، بلکہ تو اس بات پر بلیو کرتی ہیں کہ پاکستان کو بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ وہ نیتن یاہو کے ساتھ ملنے کو فخر محسوس کرتی ہیں، اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور بشرا بی بی کی کردار کشی کرنے میں ماہر ہیں۔ ان کو اس حکومت نے تمغہ امتیاز دیا گیا صرف اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ وہ گالم گلوچ کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں اور فحش لغو گفتگو کرتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کی بیگم کے بارے میں، اور اسی سے خوش ہو کر، صرف وہی نہیں، کئی اور ایسے نام ہیں جن کو صرف اس بات پہ خوش ہو کے تمغوں سے نواز دیا گیا کیونکہ وہ اینٹی عمران ہیں اور عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی کردار کشی میں اور غلیظ زبان استعمال کرنے میں پیش رہے ہیں۔ یہی ان کی واحد قابلیت نظر آتی ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس ملک کے لیے آخر ان کی ایسی کون سی خدمات تھیں جس کی بنا پر اس خاتون کو تمغہ دیا گیا۔ اب ایک طرف آپ اپنا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پرو فلسطین ہیں اور ہم تو جناب اسرائیل کے خلاف ہیں اور ہم یہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے بھی خلاف ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے ساتھ ساتھ ایک ایسی خاتون کو لے کر گھوم رہے ہیں کہ جو علل اعلان اس بات کی حامی ہے کہ اسرائیل کو، پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ جی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ بڑا صحیح کر رہا ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دو وزراء کے درمیان اس معاملے کے اوپر بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے، خواجہ آصف اور مبینہ طور پر اسحاق ڈار کے درمیان، اور اس کے علاوہ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ان خاتون نے بھی سارے فیکٹس جو ہے وہ نکال کر سامنے رکھ دیے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف نے جب اس بات کے اوپر دیکھا کہ شمع جنیجو جو کہ ان کے پیچھے تقریر میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں، وزارت خارجہ جانے اور وہ جانے اور بتائے کہ کیوں وہ یہاں پہ موجود تھی، کیسے آئیں۔ جب وزارت خارجہ پہ بات آئی تو انہوں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا اور کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، خود ہی یہ بتائیں جو باقی منسٹریز کے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسے آئیں۔ جب بات یو این پہ آئی تو یو این نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں کیا پتہ، یہ تو جو پاکستانی اپروول ہے ان کے پاس اپروول تھا اور اس وجہ سے ان کو اندر آنے دیا گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو اقوام متحدہ کا بیج ہے وہ نہ موجود ہو اور ان کو جو ہے وہ اقوام متحدہ ان کر دے۔ جب ہر طرف سے یہ جھوٹے ثابت ہونے لگے تو خواجہ آصف نے کہا میں تو انہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پتہ ہی نہیں رکھتا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ کی تصویر کہتے تصویریں تو بہت سے لوگ میرے ساتھ بنا لیتے ہیں، کیا میں ہر کسی کو جانتا تھوڑی ہوں کہ جناب یہ شخص کون ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ صرف ایک وہ موقع نہیں تھا کہ خواجہ آصف صاحب کی اس کے ساتھ تصویر تھی، بلکہ سوشل میڈیا نے ہر چیز نکال کے پھر سامنے رکھ دی، کیونکہ سوشل میڈیا نے دکھا دیا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ماضی میں ان خاتون کی مختلف پوسٹس کو کوٹ پوسٹ کرتے رہے ہیں، ری پوسٹ کرتے رہے ہیں، ان کے جواب دیتے رہے ہیں، تو مطلب باقاعدہ آپ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اچھی طرح آپ کو ان کی آئیڈیالوجی کا بھی پتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان خاتون کے بولنے کی باری آئی تو پھر جناب وہ بھی بولی اور چھپڑ پھاڑ کے بولی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ رہا میرا یو این کا کارڈ، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیے اس کے اوپر ایڈوائزر پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ مجھے جو آفیشلی سرکاری ٹیم تھی اس کی طرف سے پاس بھی ملا اور سارا این او سی بھی ملا، اور اسی وجہ سے میں اس جہاز میں بھی